گھر بار اور اہل و عیال جن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کا نگران بھی تو ہے اور تیری بھی نگہبانی پر بھروسہ ہے۔ اتنی اللہ کے سپرد کرنا اور اپنے تمام اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو اللہ کے اس بات کو دعا کر کے سفر کرنا۔ اللہ پر اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ذمہ داری لے لی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری تمام پچھلے لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ واپسی سفر مزید مندرجہ ذیل کلمات کہتے تھے جب گھر پہنچتے تھے یا مسجد میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر یہ کلمات کہتے تھے: آئبونا تائبونا عابدونا ربنا حامدونا، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اپنے قصوروں اور اپنی لرزشوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اب پھر غور فرمائیے کہ ہم کہاں تک جا رہے ہیں، کس تک معاملہ ہے ہمارا۔ واپسی تک اللہ تعالیٰ کی نگہبانی۔ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سفر کا ارادہ کرے تو اپنے گھر کے دروازے کی دونوں بازو پکڑ کر 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ واپسی تک اللہ پاک اس کا نگہبان ہوگا۔ ماخوذ جدید مستند وظائف صفحہ نمبر 370، مولانا ارسلان بن اختر، صفحہ نمبر 370۔ سفر سے واپسی پر گھر میں داخل ہونے کی دعا: توبن لربنا او بالن یغادر علینا حوبن، ہم نے اپنے رب کی طرف کامل طور پر متوجہ اور رجوع ہوتے ہیں اور سائل ہیں کہ ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ تو یہ بھی کتنی پیاری دعا ہے کہ ہمیں واپسی میں ہم یہ ہے پر میں داخل ہونے کی دعا، یہ سب لکھ لینی چاہیے موقع کی دعاؤں کو، اور اس سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ سفر سے قبل نماز: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، سفر کی تمام ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رہو گے۔ ایک اور موقع پر آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ سفر میں جاتے وقت نفل نماز پڑھے۔ جب سفر میں رات آ جائے تو کیا پڑھے؟ یا ارجو ربی و ربک اللہ، اعوذ باللہ من شرکی و شر ما فیک و شر ما یدب علیک، اعوذ باللہ من شر اسد و اسود حیۃ و اقرب و من شر ساکن البلد و من شر والد وما ولد۔ ترجمہ: اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تیرے شر سے اور جو شر تیرے اندر ہے اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس چیز کے شر سے بھی جو تیرے اوپر چلتا ہے خدا کی پناہ، شیر، سانپ، اژدھا، بچھو اور شہر میں رہنے والے جنات کی برائی سے اور جننے والے کی برائی سے اور اس سے جو جنے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ایک دعا پھر آگے یہ ہے جو کہ ہم وقتاً فوقتاً جس کا ہم معمول بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور پڑھتے رہتے ہیں، بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے، اور زیادہ تر اسی دعاؤں پر ہمارا تکیہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون۔ لیکن اس دعا کی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی تشریح جب تو بہت زیادہ اس میں اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا ہوگی۔ اس دعا کا ایک جز اپنے اندر بڑی معنویت مقصد، مدعا، حقیقت رکھتا ہے کہ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر ارشاد فرماتے۔ اس زمانے میں اونٹ جیسی سواری پر سوار ہونے کے بعد خود سوار کو اپنی بلندی برتری کا جو احساس یا وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا، اس طرح دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کی عظمت بڑائی کا خیال آ سکتا تھا۔ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر 3 ضربیں لگاتے تھے، خود اور دوسروں کو جتاتے، آگاہ کرتے تھے، یعنی خبردار کرتے، تاکید کرتے، یاد دلاتے تھے یہ عظمتوں کی برائی بس اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد مندرجہ بالا دعا ارشاد فرماتے۔ ترجمہ: پاک اور مقدس وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، یعنی فتح کیا گیا، ورنہ ہم میں وہ طاقت نہ تھی کہ ایسا کر سکتے۔ اس میں اعتراف اور اظہار ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے جس نے اس کے سارے استعمال کی قدرت بخشی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس کے بعد آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یعنی جس طرح آج ہم یہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، غور فرمائیے کہ کتنی اہم تاکید اس میں پوشیدہ ہے، یعنی جس طرح آج ہم یہ سفر کر رہے ہیں، اسی طرح دنیا سے ایک دن سفر کر کے ہم خدا سے جا ملیں گے۔ جو اصل مقصود مطلوب ہے وہی سفر حقیقی ہوگا۔ اس کی فکر سے بندے کی غفلت لاپرواہی نہیں بٹنی چاہیے۔ غور کیا جائے جب سفر کے لیے سوار ہوتے وقت آپ سیدنا مسلم کے قلب مبارک کی یہ کیفیت اور حالت ہوتی تھی تو خلوتوں میں، تنہائیوں میں، کہ خاص اوقات میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ کیسی خوش نصیبی ہے اس امت کی کہ جس کے پاس اس کے نبی کا چھوڑا ہوا ایسا انمول خزانہ محفوظ ہے، اور کیسی قابل بد نصیبی ہے اس امت کی کہ 99% یا اس سے بھی زیادہ سے بے خبر ہیں، اس لیے استفادے سے محروم ہیں اور اس پہ نفع نہیں اٹھا پاتے۔ ماخوذ معرف الحدیث حصہ پنجم، کتاب الاذکار، صفحہ 147۔ نوٹ ہر سفر کے موقع پر یقینی پیش آنے والے آخرت کے سب سے اہم سفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آدمی جب بر سے نکلتا ہے اس وقت اس کی اور شیطان ملعون کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً ہر شخص کی مضبوط ترین پناہ گاہ اس کا گھر ہے، گھر میں وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بھائی اس کا اہتمام فرمائیں، اور جب سفر کے بعد لوٹیں تو دل میں یہ ایک طرح کا جاتے ہوئے لوٹتے ہوئے احساس کریں کہ آج تو ہم لوٹ آئے ہیں۔ آخری خدا نخواستہ یہ سفر سوچا کریں کہ ہم آ گئے ہیں، اللہ نے پھر ہمیں کل تک کے لیے پھر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور تو اس سے آخرت کی جو سفر ہے وہ بھی اس کو اس کا ذہن میں استدار رہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں انسان کو کے کمال کو بلند کرتی ہیں، انسان کو ارتقاء منزل کی طرف لے جاتی ہیں، اور انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وقت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں اللہ۔ سفر میں کسی منزل پر اترتے وقت، ابھی سفر کے دوران کہیں جا رہا ہو اور راستے میں رکے تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، جب تک اس منزل سے روانہ نہ ہو جائے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کسی بستی میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی کو مبارک کر دے۔ اس کے بعد آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے، اللہم ارزقنا حیاہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا علینا، اے اللہ اس بستی کی اچھی پیداوار کو ہمارا رزق بنا، ہماری محبت اس بستی والوں کے دل میں ڈال دے، اور ان میں جو تیرے صالح بندے ہوں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، ان تمام چیزوں کو چھوٹی چھوٹی کر کے اپنے محفوظ کر لیں اپنے پاس، اور سفر کے دوران چلیں، اٹھایا اور اس میں سے وہ جو ڈائری نکالی چھوٹی سی، اور اس میں سے موقع کے حساب سے پڑھ لی، اور جیسے جو موقع آیا پڑھ لیا، اور اس سے ساری زندگی انشاءاللہ اس طرح یہ ہے ان تمام معاملوں سے انسان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ سفر میں جانے والوں کی دعا، اب جو وہ سفر، اللہم اطوی لہ البعد، اطوی لہ البعد، اللہم اطوی لہ البعد وحون علیہ السفری، اے اللہ سفر کے طول، لمبائی و مسافت کو سمیٹ کر مختصر کر دے، اور سفر کو اس کے واسطے آسان کر دے۔ اپنے پیاروں کو جب سفر میں بھیجے، اور اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، دوستوں کو، تو پیچھے سے اللہ سے بعد میں ان کو سفر پر یا بعد میں جو ہے یہ پیچھے دعا کر دے۔